السلام علیکم، اے پی این این نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی چشتی۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلا افسوسناک اور بڑا بٹ کوئن کی ڈکیتی کا واقعہ لاہور میں پیش آیا، اور یہ ایسا بٹ کوئن کا واقعہ تھا جو غیر ملکی پاکستان، دو غیر ملکی پاکستان آتے ہیں اور کسی انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پر آتے ہیں، ان کو ہتھیا لیا جاتا ہے ان سے بٹ کوئن، اور ان کو طرح طرح کا ان پہ ظلم و ستم بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ارشد ڈوگر صاحب، جو کہ کرائم رپورٹنگ کی دنیا کے اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ مانے جا رہے ہیں، کہ جو کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے انویسٹیگیشن، جس کو انویسٹیگیشن جرنلزم کہتے ہیں، کہ وہ فوراً اس کی اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ وہ موجود ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا تھا سر۔ تھینک یو ذیشان۔ اصل میں یہ ڈکیتی جو ہے وہ 10 فروری کو ہوئی ہے۔ اس سے کچھ چند دن پہلے ہی جو ہے نا، وہ دوستوں میں کوئی بات میں سن رہا تھا کہ جی بٹ کوائن، کافی لوگ، ایک دوست ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے جی کہ دیکھیں وہ پاکستانی 76 لاکھ کا ایک بٹ کوائن ہو گیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ یہ کوئی 2000 یا 2500 روپے کا جو ہے وہ اسے مل رہا تھا، اس نے اس وقت نہیں لیا، اور یہ چند سالوں کی بات ہے، کیونکہ یہ بٹ کوائن جو ہے وہ تقریباً یہ جو کرپٹو کرنسی جو ہے وہ یہ لانچ ہوئی ہے 2009 میں، ٹوٹل 11 سال ہوئے ہیں۔ شروع میں تو جیسے وہ مائننگ کے لیے اٹریکٹ کرتے ہیں، اور چند یعنی ہزار میں جو ہے وہ اس کا یہ آغاز ہوا، پاکستانی 1000 یا 1500، 2000، 2500 تک لوگ بتاتے ہیں کہ ایک بٹ کوائن جو ہے وہ مل رہا تھا۔ اب اس ٹائم جو ہے وہ $50,000 US ڈالرز کا جو ہے وہ ایک بٹ کوائن، مور دین $50,000 کا جو ہے وہ یہ کراس ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس کی یہ لیگل ہے ایلیگل ہے پاکستان میں، جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے وہ اس کا بین ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کو ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اون نہیں کر رہی جی۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ 10 فروری کو دو جو ہے وہ فارنرز پاکستان میں آتے ہیں جی، پی سی ہوٹل میں جو ہے وہ ان کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے جو ہے وہ میگرون ماریا سپاری، وہ سوئس ہیں، اچھا، سوئٹزرلینڈ سے آتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ اسٹیفن جو ہیں وہ جرمنی سے آتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب یہ آتے کیوں ہیں؟ ان کو ایک پاکستانی ہمارے جو ہے وہ شہری رانا عرفان، جن کا نام پتہ چلا ہے ابھی انیشلی، وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ کس پرپز کے لیے انوائٹ کرتے ہیں یہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب یہ 10 فروری کو آتے ہیں اور اسٹے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کوئی ان کا پلان بنتا ہے کہ جی باہر ہم نکل رہے ہیں، کوئی بزنس میٹنگ ہے۔ صحیح۔ یعنی ڈنر پہ بزنس میٹنگ ہے، 9:30 پہ جو ہے وہ یہ موو کرتے ہیں ہوٹل کی گاڑی پہ۔ صحیح، پی سی کی گاڑی پہ یہ یعنی 2 فارنرز ہو گئے اور ایک رانا عرفان ہو گیا، یہ لوگ 3 جو ہے وہ موو کرتے ہیں، اور یہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے یہ جو ہے وہ چلتے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ابھی FIR جو رجسٹر ہوئی ہے اس کے مطابق، اور جو کمپلیننٹ ہے اس کے مطابق، کچھ جو پولیس آفیسرز انویسٹیگیٹرز ہیں ان کے مطابق جو ہے کہ یہ رنگ روڈ پہ بھی جاتے ہیں، وہ پھر وہ فارنرز اپنے جو اپنی یادداشت کے مطابق بتاتے ہیں، انہیں کہیں پہ موٹر وے کا بھی بورڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اسلام آباد لکھا ہوا نظر آتا ہے جی۔ تو یہ ایک راستے وہاں سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پہ یہ رکتے ہیں، وہاں پہ 2 گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو 2 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں یہ 2 فارنرز کو بٹھا دیتا ہے رانا عرفان، صحیح، اور ایک میں خود بیٹھ جاتا ہے ڈرائیور کے ساتھ۔ جو ہوٹل کی گاڑی ہوتی ہے وہ واپس بھیج دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو نجی گاڑیاں آتی ہیں وہ اس کی رانا عرفان سے بالکل، اب ہوٹل والی گاڑی واپس چلی جاتی ہے، یہ 2 جو گاڑیاں دوسری آ جاتی ہیں جی، اس میں ایک گاڑی میں جو ہے وہ پولیس کی جو بلو لائٹ، بلو موونگ لائٹ جو ہوتی ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ وہاں سے جو ہے وہ موو کرتے ہیں، وہ یہ تقریباً کوئی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کی بات ہے کہ اس دوران یہ کسی ایک سنسان راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ اس دوران سے موٹر وے پہ ہی نہیں، موٹر وے سے نیچے اتر جاتے ہیں، اچھا، رنگ روڈ پہ جاتے ہیں، رنگ روڈ سے آگے کسی سنسان راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ایک سنسان راستے میں ان کی گاڑی کو جو ہے وہ ایک اور گاڑی، تیسری گاڑی ایک آتی ہے، وہ اس راستے پہ اس کو روکتی ہے، انٹرسیپٹ کرتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، روکتے ہیں تو وہ جلدی سے، اب وہ جو فارنرز ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا، ہمارا وہ جو ہے ہوسٹ تھا وہ کہاں گیا، اس کی گاڑی کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس دوران جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو غائب ہو جاتی ہے۔ تیسری گاڑی جو آتی ہے وہ روکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ویپنز بھی ہیں، اور آ کے وہ تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں۔
گاڑی میں تلاشی کے دوران وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک پیکٹ نکالتے ہیں, جو پیکٹ جو ابھی تک جو معلوم ہوا ہے کہ وہ پیکٹ ڈرگز کا ہے, اور وہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ ڈرگز ان کے اوپر وہ چھڑکتے بھی ہیں. اچھا سر, سننے میں آیا ہے کہ وہ جو مسلح افراد آتے ہیں انہوں نے پولیس کا یونیفارم وغیرہ بھی پہنا ہوتا ہے, اس میں کتنی یونیفارم کی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ اس کی اپیرنس اور جس طرح سے وہ ایکٹ کر رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ شاید ایک کوئی پولیس آفیسر بھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں جو ہے وہ پولیس کی جو بلو لائٹ ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے. اب وہ ڈرگز کا جو ایک پیکٹ نکالتے ہیں جو اپنے ساتھ, جو ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ وہ ساتھ لے کے آئے, وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کے پاس تو ڈرگز ہیں, اور پاکستان میں جو ہے وہ جو منشیات کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. اچھا ہے, تو آپ دیکھ لیں آپ سزائے موت کا جو ہے وہ سامنا کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے وہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہوتا ہے, جو کچھ پاؤنڈز ہوتے ہیں, باقی جو لوکل کرنسی ہوتی ہے وہ انہیں دے دیتے ہیں. وہ ابھی تک جو ایف آئی آر کے مطابق 6300 پاؤنڈز ہوتے ہیں, وہ بھی ان سے وہ لے لیتے ہیں, لوکل کرنسی بھی لے لیتے ہیں. پھر اب جو رانا عرفان ہے, چونکہ اس کے پاس ساری انفارمیشن تھی ان کی, گیس وہ 1.5 سال سے جو ہے اس کو جانتا تھا. اچھا ہے, تو وہ اسے کہتا ہے جی کہ آپ کے پاس جو بٹ کوائن ہے وہ بھی ہمیں دیں, ورنہ ہم آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا کے ہم لوکل میڈیا پہ, انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو وائرل کر دیں گے. یہ رانا عرفان صاحب کہتے ہیں. رانا عرفان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ آپ جیل میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ لیپ ٹاپ سے وہ جو اصل جو بات ہے, یعنی اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بٹ کوائن کی یہ سب سے بڑی واردات اور پہلی واردات, اس سے پہلے یہ نہیں ہوئی اب تک جو پتہ چلا ہے بٹ کوائن کے حوالے سے. وہ کرتا یہ ہے کہ وہ لیپ ٹاپ سے جو ہے وہ 1.86 بٹ کوائن, جو کہ پاکستانی جو ہے وہ 1,41,00,000 روپے کے بنتا ہے, وہ اس سے جو ہے وہ ٹرانسفر کروا لیتا ہے. صحیح. اچھا, یہاں تک وہ نہیں رکتے, وہ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں 30 کروڑ روپیہ اور دو. اچھا, ورنہ جو ہے وہ آپ جیل میں جاؤ گے اور آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. وہ پھر اسٹیفن جو ہے وہ جرمنی میں اپنے بیٹے کو کال کرتا ہے, بیٹا اس ایشور کرتا ہے کہ جی ہاں بالکل ہم آپ ہمیں جو ہے وہ اس وقت جانے دیں, مہربانی کریں. وہ کمٹ کر لیتا ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے, اور ان سے وہ وعدہ لیتے ہیں کہ جی آپ کسی کو جو ہے وہ اس بارے میں نہیں بتائیں گے. اچھا ہے. تو اس طرح سے یہ سارا انسیڈنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وہ واپس جو ہے وہ ہوٹل میں آ جاتے ہیں. اور یہ لاہور کی حدود میں, یہ لاہور کی حدود میں. ابھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ ایگزیکٹ یہ کس جگہ پہ ہوا ہے, چونکہ یہ جو پی سی ہوٹل ہے وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو پھر یہ 2 دن تو بڑی ہی پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں. 2 دن کے بعد یہ کہیں رابطہ کرتے ہیں, اپنے ایمبیسیز میں کرتے ہیں, وہاں سے انفارمیشن ملتی ہے کہ اس طرح کی یہ ایک واردات ہوگی ہوئی ہے. تو ان کا ایک ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ایمبیسی جو ہے وہ بھیجتی ہے اسلام آباد سے, ان کا نام جو ہے وہ عطا النور ثاقب ہے. وہ یہاں پہ آتے ہیں, وہاں پہ سینئر آفیسرز, پولیس آفیسرز کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ساری صورتحال کو بتاتے ہیں. تو 12 جو ہے وہ فروری کو جو ہے وہ ان کی ریس کورس تھانے میں لاہور میں جو ہے ان کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. 395 جو ہے وہ سیکشن 395 آف پاکستان پینل کوڈ 395 جو ڈکیتی کی ہے, جو جس میں جو ہے وہ 5 سے زیادہ لوگ جو انوالو ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ پولیس اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتی. میڈیا تک یہ بات پہنچتی ہے. اب اس کی انویسٹیگیشنز جو ہے وہ چل رہی ہیں, اب دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا بنتا ہے. اچھا سر, یہ چونکہ جدید انہوں نے استعمال کیا اور جدید کرنسی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بٹ کوائن کو, تو سر کیا ان کا پہلے ہی منصوبہ تھا کہ بٹ کوائن ان سے لیے جائیں گے, یا اس وقت ان کے پاس اکاؤنٹ میں صرف وہی تھا تو اس وجہ سے انہوں نے سینڈ کر دی؟ نہیں, یہ پوری جو ڈکیتی کی واردات ہے, پوری جو جس طرح سے انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پراپر پلانڈ جو ہے وہ ڈکیتی تھی. آپ دیکھیں کہ منشیات کا وہ سارا انہوں نے ڈرامہ کیا. جی. ایک اپنے آپ پولیس آفیسر جو ہے وہ شو کر رہا تھا اپنے آپ کو. جی. پھر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی میڈیا کارڈ بھی جو ہے وہ شو کیا گیا کہ میڈیا کا بندہ بھی ساتھ ہے تو یہ وائرل کر دی جائے گی. اچھا سر, جو رانا عرفان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اس کا کوئی پتہ چل سکے کون ہے, کوئی کام کرتا ہے یا کسی پولیس کے پاس اس کے تمام ڈیٹا وغیرہ آ گیا ہوا ہے,
کیونکہ وہ جرمنی وغیرہ میں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ 1.5 سال سے رابطے میں تھا، تو اس کے سارا ڈیٹا پولیس کے پاس پہنچ گیا ہوا ہے. لیکن یہ چونکہ وہ جو ہے وہ سیل فون استعمال جو ہے وہ سم استعمال نہیں کر رہا، وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ سارا کمیونیکیشن کر رہا ہے. ابھی تک جو ہے وہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ رانا عرفان تک پولیس نہیں پہنچ سکی، لیکن اس کے جو ساتھ جو اکمپلسز جو تھے، اس کے ساتھی جو تھے، ان میں سے 2 بندے جو ہے وہ پتہ چلا کہ وہ گجرانوالہ سے ٹریس ہوئے. اچھا یہ اس میں اب تک کی ہو چکی ہوئی ہے، اپڈیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس کا کوئی ریکارڈ وغیرہ بھی پتہ چلا ہے کہ پہلے بھی کوئی اسی مقدمے میں مطلوب ہو یا اس طرح کو کوئی ریکارڈ؟ ابھی تک ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ فرسٹ ہے، کیونکہ یہ ایک یعنی اس نے فرینڈ شپ کے اس میں جو ہے وہ اعتماد میں لے کے اور انویسٹمنٹ کے نام پہ جو ہے وہ ان کو یہاں پہ لے کے آیا. تو بہت بڑی انویسٹمنٹ وہ لے کے آ رہے تھے، اسی چکر میں اس کو ٹریپ کر کے تو انسیڈنٹ ہوا ہے. تو ایسا کوئی کرمنل ریکارڈ ہمارے سامنے اس میں نہیں آ رہا. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ارشد ڈوگر صاحب، جن کو اب آپ واقف ہو چکے ہیں ارشد ڈوگر صاحب سے. ناظرین، یہ وہ واقعہ تھا. اس واقعے سے بڑا افسوسناک واقعہ اس وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا نام بین الاقوامی طور پر خراب کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے. ہر طرح کے اس طرح کے جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں تو پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے اور دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. چند ہزاروں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر آپ پاکستان کا نام خراب کر دیتے. آپ پہلے اس ملک کا نام تو دیکھیں کہ پاکستان، پاک سرزمین، اور آپ اس پاک سرزمین کو چند پیسوں کی خاطر بدنام کر دیتے ہیں. یہ وہ واقعہ تھا جس میں بین الاقوامی ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کس طرح سے لوٹ لیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ذیشان چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.